حساب لگاتے ہیں، پتہ نہیں راتوں رات کہاں سے لا رکھا ہے، شاید بیاس کا زندہ ہوگا، سٹا لگاتا ہوگا، جو چین سے گھر بھی بیٹھا کھا بھی رہا ہے۔ جانتے ہو یہ کتنی برکتیں اور ایسی برکتیں کیسی ملا کرتی ہیں؟ آپ اندازہ لگائیے، اگر دنیا کی بات میں آپ سے کروں، فرمایا گیا جو اللہ کے نام پہ کسی کو ایک دیتا اللہ اسے 10 عطا فرمایا کرتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ طور پہ جا رہے تھے، راستے میں بندہ ملا، اس نے کہا سنو موسیٰ کدھر جا رہے ہو؟ کہا رب سے بات کرنے کے لیے۔ کہا تم تو کلیم ہو نا؟ کہا ہاں۔ کہا پھر میری بھی ایک عرضی لے کے چلے جاؤ۔ کہا کیا؟ کہا میری بھوک اتنی ہے اور میرا آج تک پیٹ بھر کے میں نے کھانا نہیں کھایا ہے، روزانہ ایک یا آدھی روٹی ملتی ہے، جاؤ اپنے رب سے جا کے کہہ دینا ایک دن میں مجھے میرے حصے کی ساری روزی دے دی جائے تاکہ میں ایک دن پورا پیٹ بھر کے کھا تو سکوں، یہ تو احساس ہو جائے کہ بھرا پیٹ کیا ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کلیم اللہ ہے مالک طرح وہ بندہ بھوکا رہتا ہے، وہ یہ کہہ رہا ہے جتنی میرے نصیب میں روٹیاں لکھی ہیں اکٹھی ایک دن دے دی جائے تاکہ میں پیٹ بھر کے کھا سکوں، اس کے بعد بھوکا مرنا گوارا ہے۔ رب سے موسیٰ نے کہا، رب نے ایک دن میں اس کو سارا رزق دے دیا، اس نے پیٹ بھر کے کھایا، جو بچا سارا خدا کی راہ میں خرچ کر دیا، اس نے 10 دیا، اللہ نے پھر اس کو 100 عطا فرما دی، اس نے اس سے 10 کھائی، پھر اس نے 90 خرچ کر دی، پھر اللہ نے اس کا 10 گنا عطا کیا۔ کچھ دن کے بعد موسیٰ کلیم اللہ کا گزر ہوا، جب گزر ہوتا ہے دیکھا دروازے پہ بھیڑ لگی ہے، کہتے مالک یہ کیا معاملہ ہے؟ اس کے حصے کا سارا رزق دے دیا گیا تھا، اب اس کے دروازے پہ بھیڑ کیسی؟ رب فرماتا ہے موسیٰ بڑا چالاک بندہ ہے، میں نے اس کو جتنا دیا اس نے کچھ کھا کر کے اس کا جو باقی تھا میرے نام پہ دے دیا، اور میرا وعدہ ہے جو ایک دیتا ہے میں اسے 10 دیتا ہوں۔ کب وہ بڑھاتا گیا میں بھی بڑھاتا گیا، کب مالک کب تک دے گا؟ کہا جب تک وہ دیتا رہے گا میں 10 گنا اس کو بڑھا کے زیادہ دیتا رہا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت عظمت مصطفیٰ مفتی حماد رضا صاحب قبلہ مراد آبادی، سبحان اللہ۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، اور کہتے جی توحید بیان کرو، تجھے آتی ہے توحید؟ اللہ پہ بھروسہ تیرا بتا کتنا پکا ہے، وہ بتاؤ نا ہمیں، رب کی ذات پر کتنا بھروسہ کرتے ہیں؟ فصل اگر اچھی ہو جاتی ہے نا لہلا کے جب دن نکل کے آتا کہتا اللہ کا شکر ہے، جب یہی اور بڑی ہوئی کرم ہے اللہ کا بھائی ہے۔ وہ کیا کہتے ہیں جب وہ بال آنے لگتی ہے تو اس کو کیا گوفا بولتے ہیں، گموندہ کیا بولتے ہیں اس کو، گموندہ، گموندہ کہتے ہیں اللہ کا شکر ہے بڑا اچھا لگ رہا ہے۔ اور جب پوری بال نکل آتی ہے نا لوگ کہتے ہیں یار پتہ بڑا کھیت بڑھیا، محنت لگی ہے، بھول گیا رب کو۔ آپ کہہ رہے ہیں تجھے پتا کون سی ڈائی ڈالی تھی؟ ہاں کہہ رہے ہیں بھوت بنیا کھیت پہ کھڑا کھڑا، جب تم نے اتنا کہا تھا کہ یہ ڈائی کا کمال ہے، یہ کھاد کا کمال ہے، یوریا کا کمال ہے، NPTP ان چیزوں کا کمال ہے، دوائی کا کمال ہے، رب ناراض ہوا، اس نے کہا تجھے کیا لگتا ہے بال آ گئی ہے تو میں بدل نہیں سکتا؟ وہ گیہوں کے بال کے اندر دانے کو سکھا دیتا ہے، پھر جہاں 35 کوئنٹل نکلنا تھا وہاں 5 کوئنٹل جب آتا ہے، کہتا فصل ماری گئی، کیڑا لگ گیا، زکوٰۃ نہیں دینی ہے، اللہ نے فصل مار دی۔ اور یار جب پھل نکل کے آیا تھا اس دن تجھے دوا کا نام نہیں لینا تھا، ڈائی کا نام نہیں لینا تھا، اب بتا کدھر گئی تیری ڈائی، کہاں گیا تیرا کھاد، کہاں گئی تیری محنت؟ جب بال نکلی تھی تب بھی یہ کہتا خدا نے دیا ہے، خدا کی قسم پچھلے سارے نقصانوں کو وہ فصل کے اندر بھرپائی کر کے پورا کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ بے شک، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ یہ کنڈیشن ہے ہماری، علماء سے پیار قطعی نہیں اور کریں گے بھی نہیں، انہیں نہیں دینا۔ مولوی صاحب نے فون کر دیا مدرسے کے صاحب غلہ 3 بوری لکھ لو، 3 بوری لکھی تو اس ٹائم 2100 تھا گیہوں، اٹھانے میں 8 دن لیٹ ہو گئے، گیہوں کا ریٹ ہو گیا 2800۔ اب 3 بوری کو دیکھ دیکھ کے گھن رہے آئی، مہنگا ہو گیا یار 3 کیوں لکھوا دی تھی؟ پھر کہہ رہا مولانا یار ایک ہی لے جاؤ، ریٹ بڑھ گیا، نیت بدل گئی، نیت بدل گئی ہماری، ریٹ بڑھتے ہی، اور پھر 1 رکھ لی، 2 رکھ لی، 1 دے دی۔ پھر اللہ نے ایک گھوڑا نکالا، ہاسپٹل میں ڈال دیا، 60 فصلوں کا ایک ڈاکٹر کو دلوا دیا، ہو گیا سیدھا۔ پھر کہہ رہا اللہ ہی مالک ہے، اللہ ہی مالک ہے، اب قیمت کیا ہے؟ وہ بھائی اپنے رب کی ذات پر بھروسہ رکھو۔ اس نے کہا تم ہمیں 1 دو ہم تمہیں 10 دیں گے، یہ ان کی ایک عادت ہے۔
اور یاد رکھیے گا یہ تو دنیا کا فائدہ ہے اور آخرت کا فائدہ ہے، آخرت کا فائدہ دے گا۔ علماء کی بات چھوڑیے، بہت بڑی ذات ہوتی ہے علماء کی۔ علماء کی وہ جماعت ہے جن کے لیے سمندر میں مچھلیاں دعائیں کرتی ہیں، ورنہ جتنے دشمن ہوتے ہیں نا علماء کے، یہ ایک قدم نہیں چل پائے، ایک دن زندہ نہیں رہ پائے، لیکن دشمنوں سے زیادہ اللہ کی مخلوق ان کے حق میں دعائیں کیا کرتی ہیں۔ یہ سچائی ہے، بڑی بات ہے۔ وہ ایک شخص نا بچے کو مدرسے لے کے آیا پڑھانے کے، بچہ چھوٹا تھا، مدرسے پہنچے تو مدرسے والوں نے کہا کہ بھئی کھانے کا خرچہ مدرسہ نہیں اٹھا پائے گا، ہمارا کوٹا فل ہو گیا، کوٹا فل ہو گیا، اللہ توفیق دے میں ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنا، ایک بیٹے کو حافظ ضرور بنانا۔ آپ کہیں گے کیوں؟ یاد رکھیے گا کم سے کم گھر میں ایک بیٹے کا حافظ ہونا تمہارے لیے جنت کا ٹکٹ بن جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں بڑی اچھی زندگی جی کے گئے، 4 پلاٹ چھوڑے، 18 مکان چھوڑے، 3 گاڑی، لونڈو گد گد کر رہے، کام کر گیا اولاد کے لیے، کام نہیں۔ اگر پیچھے قرآن والا نہیں ہے نا تو سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے گا، سب سے نامراد زندگی جی کے مرائے گا۔ اس سے پوری زندگی کسی کی نہیں ہے، اس نے دنیا کا انتظام تو کیا، قبر کا کچھ نہ کر سکتا۔ اس سے پوری زندگی کس کی ہوگی؟ کس کی ہوگی زندگی جس نے قبر کا کوئی انتظام نہ کیا؟ اور بھائی وہ بچے کو لے کے آئے، بڑا عاشق تھا قرآن کا بندہ، اس نے کہا جی حضور رکھ لینا، کہا نہیں کھانا نہیں ملے گا۔ تو کہنے لگے سنیں، جب آپ کے مدرسے کے بچے کھا لیا کریں تو کچھ سوکھے ٹکڑے تو پھینکیں گے نا، کچھ سبزی یا چاول تو گریں گے۔ کہا کہ جو بچا کچا گرا ہوا ہوگا نا وہی میرے بچے کو کھلا دیا کرنا، لیکن میرے بچے کو قرآن ضرور پڑھایا جائے۔ آپ یہ کہہ کے چھوڑ آیا، اور جب لوٹ آیا نا 3 دن گزرے تھے، اللہ نے انتظام کیا، ایک بڑی عورت آئی، لاٹھی ٹیکتے ہوئے آ کے کہنے لگی مولانا کوئی بچہ ملے گا؟ کہا کیوں؟ کہا میں گھر میں اکیلی رہتی ہوں، کوئی ہے نہیں کھانے والا، میرا بھی دل نہیں لگتا، ایک بچہ مجھے دے دو تاکہ وہ میرے ساتھ کھانا کھا لیا کرے۔ استاد نے اسی بچے کے چہرے کی طرف دیکھا، کہنے لگے ماں یہ بچہ چلے گا؟ ماں نے کہا چل بیٹے، ہاتھ پکڑا، کہنے لگی میں تجھے اپنا گھر دکھا دیتی ہوں، بیٹے میں بوڑھی ہوں آ نہیں سکتی ہوں، میرے لال دونوں ٹائم تجھے کھانا کھانے آنا پڑے گا۔ بچے کو گھر دکھایا، پھر کیا تھا، بڑھیا ماں کو بچے والا ماں والا پیار دیتی تھی، بچے کو روز کو کھانا کھلاتی۔ لیکن جانتے ہو کمال کیا تھا اس عورت کا؟ کمال یہ تھا جب پہلی روٹی نکل کے آتی تھی نا توے سے، چولہے سے نکلتی تو اسے الگ رکھتی، کہتی یہ میری حافظ جی بیٹے کے لیے ہے، یہ میرے حافظ بیٹے کے لیے ہے۔ اس کے بعد باقی روٹی اپنے لیے نکال کے رکھتی، وہ آتا اس کے ساتھ بیٹھ کے پہلی روٹی اس کو کھلاتی، پھر بعد والی روٹیاں خود کھایا کرتی تھی۔ ایک وقت گزرتا چلا گیا، یہ بچہ پڑھتا رہا، پھر وہ دور بھی آیا کہ اس بچے کا قرآن مکمل ہوا۔ جب سورہ ناس کی آخری آیت تلاوت کر رہا تھا، آیت تلاوت کی مکمل ہوئی، اس کے بعد اٹھ کے جانے لگا۔ استاد نے کہا ٹھہر بیٹے کدھر جا رہا ہے؟ دیکھ تیرا باپ یہاں بیٹھا ہے، بھائی یہاں، رشتہ دار یہاں ہے، تو کدھر جا رہا ہے؟ اس نے کہا آج میں اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں جس نے سال بھر مجھے اپنے ہاتھ کی پکی روٹی کھلائی تھی، جس نے پیٹ ماں والا پیار دیا تھا، جس کے چولہے کی پہلی روٹی میرے لیے تھی، آج اسے خوشخبری دینے جا رہا ہوں۔ تاریخ گواہ ہے، بچے نے اٹھا اور دوڑ لگائی، اس بوڑھی کے مکان کی طرف گیا جہاں روز روٹی کھانے جاتا تھا۔ آج جا کے دیکھتا ہے دروازے پہ بھیڑ لگی ہے، لوگ اس کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا بات کیا ہے؟ کہا بیٹے تو کھانا کھانے آیا ہوگا، لیکن افسوس جو تجھے روٹی کھلاتی تھی آج اس کا انتقال ہو گیا ہے، آج وہ دنیا سے چلی گئی ہے۔ اتنا سننا چیخ نکل جاتی ہے، واپس لوٹا، کسی نے کڑائی پکڑی، کسی نے کہا میرے گھر کھا رہے، اس نے کہا یار میں روٹی کھانے نہیں آیا تھا، آج اس کی روٹیوں کا صلہ دینے آیا تھا۔ کہا کہنا کیا چاہتے ہو؟ کہا آج میں سب سے پہلے اپنے قرآن کی تکمیل کی خوشخبری اسے دینے کے لیے آیا تھا جس نے اپنی روٹیاں کھلا کے مجھے پڑھایا تھا۔ روتے روتے پلٹ گیا، چہرہ اترا ہوا دیکھا۔ استاد نے کہا تھا بیٹے پتا تو صحیح کیا ہو گیا؟ کہا حضرت جی جو مجھے بیٹا کہہ کے آواز دیتی رہی، پہلی روٹی کھلاتی رہی، آج وہ دنیا میں لگی رہی ہے۔ میری چاہت یہ تھی کہ پہلی خوشخبری میں اس ماں کو جا کے دوں، پہلی مبارکباد وہ مجھے دے، لیکن وہ جا چکی ہے۔ روتے روتے سویا، صبح ہو جاتی ہے، اب گلیوں میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کوئی کہتا تھا کہ میں نے اس خاتون کو جنت میں دیکھا ہے، دوسرے نے کہا میں
میں نے دیکھا ہے، تیسرے نے کہا میں نے دیکھا ہے، یہ باتیں ہوئی۔ ایک کہنے لگا یار میں نے تو بات بھی کی تھی، میں نے اس سے پوچھا بتا تجھے جنت کیسے مل گئی؟ اس نے مسکرا کے کہا کہ تم جنت کی وجہ پوچھتے ہو، میں قرآن والے کو اپنے چولہے کے پہلی روٹی کھلا کی رکھی، اسی کے صدقے میں رب نے مجھے جنت عطا فرما دی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن، خواجہ کا ہندوستان، حضرت مفتی حماد رضا مراد آبادی، علماء اہل سنت۔ سبحان اللہ، ان کی نسبتیں بڑی کام آتی ہیں، بڑی کام آتی ہیں۔ اللہ توفیق دے تو لگ جانا اس کا۔ اور ایک بیٹے کو قرآن والا ضرور بنانا ہے۔ میں تو مبارکباد پیش کرتا ہوں، بڑے عقل مند تھے حافظ بلال صاحب کے والد، ایک بیٹے کو قرآن بھی دے کے گئے، قرآن بھی دے کے گئے۔ اور بیٹوں سے بھی گزارش کرنا، ایک باپ کتنی محنت سے اولاد کو پڑھاتا ہے، کتنی محنت سے پڑھاتا ہے۔ یاد ہوگا نا، ہمیں سبھی کو یاد ہوگا، ہم چھوٹے تھے، ہم نے کہا ابا میلہ جانا ہے، کندھے پہ بٹھا کے 3-3 کلومیٹر ابا میلے لے کے جاتے تھے۔ آج سائیکل، موٹر سائیکل ہوتے ہوئے باپ کو نہیں بٹھا سکتے، 3-3 کلومیٹر دور باپ کندھے پہ بٹھا کے لے کے جاتا، چل بیٹے۔ اور ایک بار اس نے نہیں کہا تھا میں تھک گیا اتر جاؤ، ایک بار اس نے نہیں کہا اتر جاؤ۔ ہم جانتے ہیں اور یہ بھی جانتے ہوں گے اور سارے علماء جانتے ہیں، ہم نے جب مدرسے سے اپنے باپ کو خرچے کے لیے فون کیا نا، اس نے جیب جھاڑ کے نہیں دکھائی، اس نے کہا تو پڑھ، پیسے ہم دیں گے۔ وہ کہاں سے لایا یہ وہ جانتا ہے، کیسے کیا یہ وہ جانتا ہے، صرف اس لیے تاکہ میری اولاد کو قرآن آ جائے۔ یہ سوچ کے بیٹوں پہ محنت کی باپ نے۔ میں تو حافظ بلال صاحب سے بات کروں اور ہر حافظ بیٹے سے بات کروں، وہ باپ جو پوری زندگی بیٹے کو قرآن پڑھانے میں محنت لگاتا ہے لیکن وہ اتنا مصروف رہتا ہے کہ اپنے بیٹے سے پورا قرآن نہیں سن پاتا، اسے موقع ہی نہیں دیا زندگی میں۔ بچوں کے خرچے، گھر کی ضرورتیں کبھی اسے چین سے لیٹنے نہیں دیتی، جب وہ لیٹنے لگا تو پھر ہم گھر سے باہر نکل گئے، اتنا موقع ہی نہیں ملا۔ کبھی ہم باپ سے کہتے ابا جو قرآن تم نے پڑھایا نا آج سن لے، او بھائی یہ موقع بستر پہ نہیں ملے گا، باپ قبرستان چلا جائے گا، دنیا مٹی ڈال کے آ جائے تو تمہیں لوٹ کے نہیں آنا ہے، کہنا ابا آج تو بھی فرصت میں ہے، تیرا بیٹا بھی فرصت میں ہے، جس دن کے لیے تو نے قرآن پڑھایا تھا نا آج تیرا بیٹا تجھے قرآن پڑھ کے سنائے گا۔ میں تو کہتا ہوں خدا کی قسم، اس دن کے لیے باپ بیٹوں کو قرآن پڑھاتا ہے، اس دن کے لیے بچوں کو قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ بیٹھ پھر باپ کی قبر پہ اور ان سے لے کے والناس تک پڑھتا چلا جا، قبر کی جتنی مشکلیں ہوں گی ساری آسان ہوتی چلی جائیں گی۔ میں تو دعوے کے ساتھ کہتا ہوں اگر بیٹا باپ کو قرآن سنائے گا، خدا کی قسم ایک ایک آیت کے صدقے میں باپ تیرے باپ خدا تیرے باپ کی قبر پہ اتنی رحمتیں برسائے گا، تو اٹھ کے بعد میں آئے گا، اللہ تیرے باپ کی قبر کو جنت پہلے بنا ڈالے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، عظمت قرآن۔ آج انہیں کام آیا قرآن پڑھانا، آج ان کے کام آ گیا۔ سناؤ پھر ایک دن بیٹھ کے ابا کو قرآن، ابا سنو نا بہت دن ہو گئے تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں، تمہیں قرآن سنانے آیا ہوں، جب پڑھو گے خدا کی قسم خدا کی رحمت نازل ہوگی، خدا کی رحمت نازل ہوگی۔ اس لیے میں کہتا ہوں کم سے کم ایک بیٹے کو قرآن دے اور پھر سارے باقی کے بھائی کہ چل بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو کما یا نہ کما، تو ہمارے لیے بخشش کا سامان بن جا بخشش کا سامان، تیرا کتنا خرچہ ہم اٹھائیں گے، تجھے بس قرآن پڑھ پڑھ کے سنانا ہے، جب تک زندہ رہے گھر میں قرآن پڑھ، جب چلے جائیں تو قبروں پہ قرآن سنانے کہو یہ اور یہ آپ کے کام آئے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے ایک بیٹے کو قرآن ضرور پڑھا دیجیے تاکہ آخرت کا سامان بن جائے، ورنہ بڑی بے بسی ہے، بڑی بے بسی ہے۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس باپ کو قبر میں لیٹتے وقت جب اس کے بیٹے کو منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم پڑھنا نہیں آتا ہوگا، کتنا دکھ ہوتا ہوگا جنازے میں لیٹے ہوئے اس باپ کو جس کے بیٹے کو اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا کہنا نہیں آتا ہوگا، وہ تڑپتا ہوگا جنازے میں، کاش آج موقع مل جاتا اٹھنے کا، میں گریبان پکڑ کے پوچھتا اس دن کے لیے پالا تھا میں نے؟ مزہ تو تب ہے جنازے میں باپ لیٹا ہو مصلی پہ بیٹا کھڑا ہو، اس کے ہاتھ اٹھتے ہو، وہ کہتا ہو واہ مالک
میری محنت رنگ لے آئی ہے، میرا بیٹا مسلح پہ آ گیا ہے۔ اور ہم تو یہ کہتے ہیں شاگرد، جو درد باپ کے لیے بیٹے کے سینے میں ہوگا وہ پیر کے سینے میں مرید کا درد نہیں ہوگا، استاد کے سینے میں شاگرد کا درد نہیں ہوگا، شاگرد کے سینے میں استاد کا درد نہیں ہوگا۔ مزہ تو تب ہے جب مسلح پہ بیٹا کھڑا ہو، جنازے میں باپ لیٹا ہو، اور یہ جب نیت باندھنے کے لیے آئے، اسے باپ کی قربانیاں یاد آئے، باپ کی محنتیں یاد آئے، یہ آنکھوں میں آنسو بھر کے کہے مالک بخش دے اسے۔ یہ وہ بیٹا ہے جس نے قرآن کی اجرت نہیں مانگی، یہ وہ بیٹا ہے جس نے تعلیم کا بدلہ نہیں لیا۔ آج میں رو کے کہتا ہوں اسے بخش دے، وہ اتنا قریب ہے، تیری بھیگی پلکوں کو دیکھے گا، آنسو گرنے سے پہلے تیرے باپ کی مغفرت فرما دے۔